میرے ساتھ ہوں، ڈر کیوں رہا ہے؟ ایک بار تو کر کے دیکھ، پھر دیکھ بھی تیرا کیسا ہاتھ پکڑتا ہوں، لیکن پہلے چھوڑ اس کو، یہاں سے اور یہاں سے صفائی کر۔ ہم وہ صفائی کرنا چاہتے نہیں، ہائی یہ ہو جائے گا، بچے رول جائیں گے، گھر تباہ ہو جائے گا، معاشرے میں مقام نہیں رہے گا۔ صاحب مجھے کہتے تھے تیری بیٹیاں رول جائے گی، پاگل ہو گیا ہے، کیا باتیں کر رہا ہوں؟ کون کہتے تھے پتہ ہے؟ معاف کر رہا ہوں، میں بہت کڑوی زبان بات کر رہا ہوں، مجھے منع کیا گیا، میں چپ نہیں رہ سکتا۔ صاحب امامہ مجھے سمجھاتے تھے، کیا پاگل ہو گیا، کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا بیٹی کا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ڈرا دیتے اس بات سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑا سخت مقام ہے یہ، لیکن بہت ہی میٹھا اور بہت آسان ہے۔ کب ایک مرتبہ جھک کے تو دیکھے اللہ کے ساتھ، دیکھو کیسا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے، پھر لا یقیناً سینے میں کھوٹ کے بھری ہوئی ہوگی، لا تو لا، بس کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ سینہ تان کے بولے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے۔ لیکن وہ پریکٹیکل لائف پہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، صرف زبان پر لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں کی صفائی اور یہاں کی صفائی لازمی ہے، لا کے ذریعے سے۔ اچھا، مذہبی حیثیت سے عبادت میں سب سے اہم نماز ہے، لیکن اگر کوئی ڈوبتا ہو اور اس کا بچانا نماز توڑنے پر موقف ہو تو نماز کا توڑ دینا واجب ہوگا۔ یہ مجتہد ہے جو بیان کر رہے ہیں، سمجھے، شاہد شریعت ہے، وہ کہہ رہے کہ نماز واجب ہے، لیکن اگر وہ پڑھنے سے کوئی ڈوب رہا ہو اور آپ نے نماز نہ توڑی اور اس نے کو ڈوبنے دیا تو آپ کی نماز باطل ہے۔ آپ نے مزاج دیکھا مذہب کا؟ اب یہاں رکے، کیا اہم ہے؟ نماز اہم ہے اللہ کی نظر میں یا انسان؟ ابھی مولوی تو مارے گا اگر اس کے سامنے یہ مسئلہ بنا کے رکھ دو، نماز کی توہین کر رہے ہو۔ ہر انسان افضل ہے بھائی، ہر انسان ڈوبتا ہوا ابن لکھا ہے مومن ہو، کوئی ڈوب رہا ہو ہے، افضل کون ہے؟ عبادت نہیں۔ کیوں پتا ہے کیوں؟ یہ عبادت انسان کے لیے ہی تو ہے بھائی، سمجھنے کی بات یہ ہے۔ دیکھو امام حسین کی شان میں یہ گفتگو آئی، بس چھوٹا سا جملہ، اس کا ایک سجدہ پورے اسلام پر بھاری ہے کربلا کا۔ کیوں؟ اس سجدے کی اہمیت اس شخصیت سے تھی، کس ماحول میں کس طرح سے سجدہ ادا کیا ہے، اس لیے فضیلت سجدے کو ملی شخصیت سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات ہے؟ تو عام طور پہ بھی نماز اور انسان کا تقابل کرو تو نماز نیچے ہے، انسان افضل ہے۔ اس میں یہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ مومن مر رہا ہو تو آپ جانا، وہ تحقیق نہیں کرے کہ ڈوبنے والا نماز اٹھا گیا، نہیں، انسان ہے، آدم کی اولاد سے، آپ کا فرض ہے بچاؤ نماز توڑ کے۔ اب مزاج سمجھ میں آتا ہے دین کا، ایسا کیوں ہے پتا ہے؟ یہی تو ہے جب صاحب شعور بنے گا تو خلوص کے دل کے ساتھ اللہ اکبر کہہ سکے گا، سبحان اللہ کہہ سکے گا، ایمان پا سکے گا۔ یہ انسان کے لیے تو ہے، جانور کے لیے تھوڑی آیا ہے دین۔ بات واضح ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے سمجھنے میں؟ مذہبی حیثیت سے عبادت میں سب سے اہم نماز ہے، لیکن اگر نماز توڑ دیتا ہو اور اس کا اگر کوئی ڈوبتا ہو اور اس کا بچانا نماز توڑنے پر موقف ہو تو نماز کو توڑ دینا واجب ہوگا۔ اگر وہ ڈوب گیا اور نماز پڑھتے رہے تو یہ نماز بارگاہ الہی سے مسترد ہو جائے گی کہ میرا بندہ ڈوب گیا اور تم نماز پڑھتے رہے، مجھے ایسی نماز نہیں چاہیے۔ معلوم ہوا کہ فرائض اور عبادات، دو لفظ، فرائض اور عبادات با اعتبار حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ طے کون کرے گا؟ صاحب شعور ہو، عقل سے پیدل ہو، تو پھر وہ تو کہے کہ صاحب مولوی صاحب کو پوچھو، مجھے کیا معلوم۔ حق اور باطل میں تمیز کر سکنا صرف علماء کا فرض نہیں ہے بھائی، ہر انسان کا جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کا فرض ہے۔
جتنی بصیرت ہو، ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے. بھائی ایک آدمی جو ہے وہ ایک فرلانگ تک دیکھ سکتا ہے، 1 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، وہ ایک بغیر چشمے کے 10 فٹ بھی نہیں دیکھ سکتا. مختلف حیثیت ہے نا. اسی طرح سے سب کی بصیرت ہے، لیکن ہونا تو چاہیے کہ حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ تو کہتے کہ صاحب میں کیا جانوں، تو پھر وہ انسان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، فرائض اور عبادات با اعتبار حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں. فرائض کی یہی نگہداشت جوہر انسانیت ہے. انسانیت کا جوہر کیا ہے؟ ہر وقت اپنے فرض کو اور اپنی عبادت کو سمجھے. کیا ہے اس وقت اہم؟ اچھا، فرض شناس انسان کے افعال بتقاضائے طبیعت نہیں ہوتے. جو دین کو سیکھ لیتا ہے، اسلام کو پا لیتا ہے، پھر وہ طبیعت کا غلام نہیں ہوتا. جو دل چاہے وہ نہیں کرتا ہے. دل میں جو کچھ بھی خیال اٹھے وہ تو اٹھیں گے، اس معاشرے میں رہتا ہے. لیکن پہلے وہ سوچے گا کروں یا نہیں، دیکھوں یا نہیں، سنوں یا نہیں، توجہ دوں یا نہیں، سوچوں یا نہیں. سوچنے پر بھی پہرے لگائے گا. ایسی فکر نہیں کرے گا جو فکر انسان کو ہلاک کر دے، اس پہ بھی پہرے بٹھائے گا. کب؟ جب انسان ہو. فرض شناس انسان کے افعال بتقاضائے طبیعت نہیں ہوتے، بلکہ بتقاضائے فرض ہوتے ہیں. اس کا عمل انتہا پسندی کے 2 نقطوں کے درمیان ہوتا ہے. اس کا نام عدل و اعتدال ہے، جو معیار حسن اخلاق ہے. اور چونکہ عام افراد بشر عموماً طبیعتوں کے تقاضوں میں اسیر ہوتے ہیں اور افراط و تفرید میں مبتلا، اس لیے بلند افراد انسان کے خلاف عموماً 2 طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں. ایک ادھر والے انتہا پسندوں کی طرف سے، دوسرے ادھر والے انتہا پسندوں کی جانب سے. مگر وہ کبھی بھی ان اعتراضات کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں تو فرائض کی ادا کرنے سے مطلب ہوتا ہے. میرا فرض کیا پکارتا ہے؟ جو مولا حسین نے مدینے سے نکلتے وقت بھی تعلیم دی تھی. کیسے کیسے لوگ آئے تھے، کہاں جا رہے ہو، کیسے دشمن تھے، آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا، جنگلی ہے، جانور ہے، بے وفا ہے. امام سب سنتے تھے. پھر ابن عباس نے آ کے کہا تھا کہ مولا اگر جانا ہی ہے تو جاؤ، لیکن عورتوں بچوں کو نہ لے جاؤ. کہ تو دیکھتا نا، اس سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا فرض یہی پکارتا ہے سب کو لے کے جاؤں گا. ہے تو آپ دیکھ رہے ہو اس مولا حسین سے ہم نے سیکھا کیا؟ صرف دھاڑے مار کے رونا. سیکھا کچھ بھی نہیں. میں بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں. روئے پہلے سمجھے تو صحیح کہ تعلیم کیا تھی. تو آج کے یزید کو پہچانیں گے ہم. آج بھی یزید بہت ہے، لیکن ہم اس کے سامنے ہاتھ بات کے کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں یار. کتاب کا نام ہے لبنان. مصطفیٰ چمران مارے گئے، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی لبنان پہ. وہ پاکستان آ چکے ہیں. ایران کے بہترین عالم میں سے تھے، اور یہ عراق ایران کی جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے، فوجی ٹائپ کے آدمی. ہاں، تو اس نے جملہ لکھا، پاکستان کے بیچارے شیعہ. لبنان کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہو. پاکستان کے بیچارے شیعہ ایسے ہیں کہ آج کے یزید کے گھر سے، کس کے گھر سے؟ یزید کے گھر سے اگر حسین کا زلزلہ برآمد ہو تو یہ قربان ہو جائے گا اس پہ کہ کتنا بڑا مومن ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ ہے کردار کا یزید، لیکن قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے زلزلہ برآمد کرتا ہے تو بولے یہ شیعہ پاگل. اس پہ یار کیا عالیشان زلزلہ تھا. خود یزید ہے، خود کردار کا یزید ہے. یہ بھول جاتے ہیں زلزلہ اس پہ پاگل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ عقل کی دشمنی کی. ابھی انشاءاللہ اس کا ایک چیپٹر باقی رہا، کل پڑھیں گے اور ہم اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچائیں. اور انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی عقل والی کتاب ہے اور انہوں نے چند آیتیں لی ہیں. پہلی آیت سورہ بقرہ 242 بھی ہے، دوسری سورہ نور کی ہے اور سورہ یوسف کی آیت ہے، اور آخری سورہ زخرف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید عقل کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکی ہے اور ہم نے تم پر روشن نور بھی نازل کر دیا ہے. دوسری آیت، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. یہی تو جہنمی ہے اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں. روشنی سمجھے، ہدایت، تعلیم. اب مثلا دیکھیے، نماز کے لیے حضور کا یہ قول ہے اور قرآن مجید اس پہ گواہ ہے. کیا ہے صاحب؟ کہا نماز نمازی کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے. اگر ایک نماز پابندی سے پڑھے تو آہستہ 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 یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا اس میں. تو صاحب 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، پھر سب بال سفید ہو گئے صاحب نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن وہ دیکھنے میں مزہ اب بھی آتا ہے لڑکیوں کو. ایسا ہے. تو یہ آیت کا کیا ہوا؟ وہ تو گناہ اور فحشاء سے روکتی ہے. پھر ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ 14 سال پہلے پرانی بات تھی، اب وہ طاقت تھوڑی رہے. یہ بات ہے، یا ہم نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے جس میں یہ طاقت ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہے رسول کا قول کو جھٹلاتے ہم کہ صاحب وہ 1400 سال پہلے کی بات تھی، اس وقت طاقت تھی نماز میں، اب 1400 سال پرانی ہو گئی، اس میں جان کہاں ہے؟ ہم میں جان نہیں ہے صاحب، ہم وہ نہیں نماز پڑھ سکے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم دیکھتے کہ کھلا ہوا تضاد ہے، برسوں بیت گئے نماز پڑھتے ہوئے اور یہ کردار اب بھی موجود ہے معاشرے میں. کیوں ایسا ہے؟ وہ نماز ہے ہی نہیں جو اسلام سکھا رہا ہے. تو دیکھیے تیسری آیت، بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو تو اپنی کام کی باتیں سیکھو اس سے. اچھا یہ کون سیکھے گا؟ دیکھیے یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، لوگ شوق سے گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سے قرآن پڑھنا چاہیے، روزہ بھی رکھا ہے تو عربی میں لے کے بیٹھ جاتے، سب شروع ہو جاتے ہے. 3 گھنٹہ پڑھ لیں، اس کے بعد پوچھو کیا کیا ہے، کیا کہے گا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں پوچھے صاحب کیا سیکھا؟ کوئی جواب ہے اس کے بعد؟ ہے اس کو پوچھو کہ 3 گھنٹے سے پڑھ رہا ہے، سیکھا کیا؟ تو وہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا، بولے کہ سیکھنے کی کیا بات کرتا ہے بیوقوف، تلاوت کی قرآن کی، پڑھا میں نے، ثواب ملے گا. ملے گا ثواب. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں یہاں پہ وہ لوگ دیکھیں، وہاں پہ انصاف کے گھر میں ہم نے کتاب کی مثال دی ہے کہ ایک پرنسپل اپنے بچے کو ایک کتاب گفٹ میں دیتا ہے، بیٹا یہ تحفہ میری طرف سے. اب وہ دے دی، بات ختم ہو گئی. 6-8 مہینے کے بعد پرنسپل کی ملاقات ہوئی اس بچے سے، خیر خیریت پوچھتے، پھر اس کو پوچھتے کہ بیٹا میں نے کتاب دی تھی. ہاں قبلہ وہ رکھی میں نے، کیا کیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ صاحب میں روزانہ کتاب کو دیکھتا ہوں، پرنسپل صاحب کی کتاب بڑے کام کی چیز ہے، واہ واہ، رکھ دیتا ہوں، روز صبح کو ایسا کرتا ہوں. تو بتائیے پرنسپل کے دل پہ کیا بیتے؟ ایسا ہی کیا ہے، وہ افسوس کرے گا اس میں نہیں. اچھا اس کے بجائے اگر وہ یہ کہے کہ ہاں صاحب آپ کی کتاب میں روز پڑھتا ہوں، اچھا کیسے؟ وہ کہتے ہیں صاحب میں کھولتا ہوں 1 صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحہ جتنا ہو سکے پڑھتا ضرور روز آنا. کتنا پڑھ لیا آپ نے؟ کہتا صاحب میں تو آدھی سے زیادہ